ہیں جس طرح وہ زندگی بسر کر گئے، کم از کم بندہ جس سے محبت کرے ان کی سیرت پہ چلے کہ نہ چلے۔ اپنی بھی حالت سامنے ہے، سرکار بغداد کی حالت بھی میں رکھنے لگا ہوں۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا ہوں کہ اوپر جا کے عبادت کروں گا، میں نے ایک قدم سیڑھی پہ رکھا ہوا ہے، ایک اٹھایا ہوا ہے، تو میرے نفس نے کہا کہ آج تو کچھ آرام کرنے دو، کیونکہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے آپ۔ نفس نے کیا کہا؟ آج کی رات کچھ، حالت کیا تھی اس وقت؟ ایک قدم مبارک آپ کا سیڑھی پر تھا اور دوسرا اگلے سٹیپ پہ رکھنے کے لیے آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے تجھے آرام کی اجازت دیتے ہیں، ہم آج ایسی اجازت دیتے ہیں کہ میری زندگی میں تو کبھی مجھے آرام کا مشورہ نہیں دے گا۔ فرمایا پہلے تو اوپر جا کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جس حالت میں تو نے مجھے کہا کہ آج مجھے کچھ آرام کی حاجت ہے، فرمایا آج ساری رات اسی حالت میں کھڑے ہوئے رب کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ سرکار بغداد نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے پوری رات میں الحمد شریف سے لے کر غوث پاک فرماتے ہیں صبح تک میں نے وہ دوسرا قدم جہاں اٹھایا ہوا تھا وہیں کھڑا ہے، میں نے اس کو نیچے نہیں آنے دیا، اور فرمایا میں نے پوری رات میں قرآن شریف کے 30 پاروں کا ختم کر لیا اسی حالت۔ اس غوث سے محبت تو ہے لیکن سیرت کے پر عمل نہیں کرنا۔ بھائی ہمیں تو بیٹھ کے عالی شان بلڈنگ ملی ہوئی ہے، یا جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یا مسلمانوں کی اور مساجد ہیں، کس قدر عالی شان بلڈنگ ہے، سایہ موجود، اندھیرا ہے تو روشنی کی سہولت، گرمی ہے تو پنکھے کی سہولت، یعنی ٹھنڈک کی سہولت سادہ لفظوں میں، تاکہ ایئر کولر اے سی ہر چیز بیچ میں آ جائے۔ گرمی ہے تو اس کا انتظام ٹھنڈک کے اعتبار سے، ٹھنڈک زیادہ ہے تو اس کا انتظام گرمی کے اعتبار سے، اتنی سہولیات کے باوجود بیٹھ کر ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، ایک پارا نصف پارا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے تو ایک قدم پہ کھڑے ہو کے نفس کو کہا تو مجھے آرام کا مشورہ دیتا ہے، اسی حالت پہ کھڑے ہو کے میں نے پورے قرآن کو ختم کر دیا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، امام منذری نے اس کو کتاب و قراءۃ القرآن حدیث نمبر 4 کے اندر نقل فرمایا ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی صفہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ہماری طرف تشریف لے آئے، ونحن فی الصفہ، اور ہم مقام صفہ میں موجود۔ یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے جس جگہ اس وقت سرکار کا روضہ مقدس موجود ہے، ایک طرف تو جالیاں ہیں جس طرف سے سلام کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے، اس کی اس جانب جو ہے ریاض الجنہ آ جاتی ہے، جس طرف سے لائن لگتی ہے، اس طرف والی جو جگہ ہے بالکل چھوٹی سی ایک گیلری، وہ ایک مخصوص وقت میں کھولتے ہیں، آگے دیوار اور آگے مسجد نبوی کی دیوار کی حد ختم ہو جاتی ہے، اب ایک ہی حصہ رہ گیا پیچھے والی سائڈ والا، ادھر جالیاں اور بالکل اس کے پیچھے جو اس طرف دیوار ہے، اس دیوار کے بالکل پیچھے ایک چھوٹی سی اونچی جگہ موجود ہے، جو احباب گئے وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو اس جگہ فرماتے ہم موجود تھے۔ صفہ یونیورسٹی جس کا نام لیا جاتا ہے کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی کا نام صفہ یونیورسٹی ہے، جہاں رسول اللہ نے قرآن و سنت کی تعلیم اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ غریب غربا صحابہ کرام اکثر وہیں رہتے تھے، وہیں گزارا کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مقام یہ تھا، سرکار علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں،
فقال ایکم یحب، سرکار نے ہم سے ایک سوال کیا، فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ صبح کرے، کیا کرے؟ صبح کرے تو 2 اونٹنیاں، کتنی اونٹنیاں؟ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے گوشت اللہ کے لیے تقسیم کرتے، نہ اس میں کوئی گناہ ہو، نہ کوئی غصب والا معاملہ ہو، نہ چوری والا ہو، حلال طریقے سے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک، اے اللہ کے رسول اس بات کو ہم سب پسند کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اتنا دولت تو نہیں رکھتے ہم، یہ روزانہ ہم منڈی پہ جائیں 2 اونٹنیاں خرید لائیں اور ان کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں گوشت کیا کر دیں؟ یا رسول اللہ اس کی استعداد نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، باقی محبت ہم سب کو ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اب میں مفہوم حدیث کے اعتبار سے ایک جملہ بول رہا ہوں اپنی طرف سے، تو فرمایا یہ تو وہ کام ہے جس کو ہر میرا غلام اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے تو۔ آپ میں سے کون کون ہے اس بات کو جو پسند کرتا ہو کہ ہر روز میں 100 اونٹ، کتنے؟ خرید کے حلال طیب مال سے ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا۔ کون کون اس بات کو پسند کرتا ہے؟ ابھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ طاقت ہے یا نہیں، میں نے پوچھا کہ پسند کون کون کرتا ہے۔ ابھی بھی کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی میری بات۔ 100 اونٹ کی قیمت پتہ ہے کتنا بنے گی؟ اگر ہم عام فام جو درمیانہ صحیح اونٹ ہے، میرے خیال میں لاکھ روپے کے قریب تو آتا ہوگا نا جو صحیح اونٹ ہوتا ہے، تو 1 کروڑ بن گئی۔ 1 کروڑ روپے کا صدقہ روزانہ، یہ نہیں پوچھ رہا کہ کون اس کی استعداد رکھتا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون کون کرنا چاہتا ہے، کس کس کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اچھا، سیدھی سی بات۔ اب صحابہ سے سرکار یہی پوچھ رہے تھے، فرمایا تم میں کون کون اس بات کو پسند کرتا ہے جو صبح سویرے منڈی پہ جائے اور 2 اونٹنیاں، 3 اونٹنیاں، 4 اونٹنیاں، 10 اونٹنیاں، 50 اونٹنیاں، 100 اونٹنیاں، 500 اونٹنیاں علی ھذا القیاس خریدے حلال کے مال سے، ذبح کرے اور گوشت اللہ کے راستے میں مسلمانوں میں کیا کر دے؟ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح یار، کتنا عظیم ثواب ہے۔ آج ایک بکرا اگر ہم پورے مہینے میں صدقہ کرنا چاہے تو اکثر کی مالی حالت یہ ہے کہ ہم کر سکتے، اور ادھر 1000 اونٹ بھی روزانہ کا آپ صدقہ کرنا چاہیں، سرکار نے ایسا طریقہ عطا فرمایا، یقین جانے ٹائم نکالنا آپ کا کام ہے، 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب دینا اللہ عز و جل کا کام ہے۔ اب سرکار نے جو ان کو طریقہ دیا وہ طریقہ سنیں کہ کیسے ملے گا 1000 اونٹ کا ثواب، کیسے ملے گا 50 اونٹ کا ثواب، کیسے ملے گا ہمیں 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد کو چلا آئے؟ کہاں چلا آئے؟ احدکم الی المسجد۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث کا ثواب فقط مسجد والوں کے لیے نہیں ہوگا، گھر میں بھی وہ کام کرے گا تو ثواب یہی ہوگا۔ ثواب مسجد کا ذکر اسی لیے کیا کہ اس وقت قرآن سیکھا اور سکھایا اکثر طور پہ مساجد کے اندر جاتا تھا۔ یہ خاص طور پہ مدارس کی شکل یہ بہت بعد میں بنی ہے، پہلے قرآن و سنت کی تعلیم مساجد میں ہی دی جاتی تھی، اس لیے مسجد کا ذکر فرمایا۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایک کدھر آ جائے؟ مسجد شریف میں آ جائے۔ پھر فرمایا یا کسی کو قرآن کی 2 آیات سکھا دے
یا قرآن کی 2 آیات کی تلاوت کر ڈالے. اے صحابہ، جس بندے نے یہ کر لیا، کیا کر لیا؟ حدیث کو یاد کر لے، دوہرا لیں جملے. کیا کر لیا جس نے؟ 2 آیات سکھا دی، سیکھ لی یا پڑھ ڈالی. فرمایا فَيَقْرَأْ آیتین من کتاب اللہ، 2 آیات قرآن سے پڑھ ڈالی یا سیکھ ڈالی یا سکھا ڈالی. فرمایا خیر لہ من ناقتین. تم تو صحابہ کہتے ہو ہم سے 2 اونٹ روزانہ صدقہ نہیں ہوتے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں 2 آیات قرآن کی پڑھ لیا کرو. خیر لہ من ناقتین، 2 اونٹوں کے صدقہ کرنے سے میرا رب کئی درجے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. خیر، اب اللہ جانے کہ وہ کتنا زیادہ ثواب ہے، یا مصطفیٰ کریم جانے. فرمایا 2 اونٹوں سے جس نے 2 آیات کو سیکھا، سکھایا یا پڑھ لیا، میرا رب ایک طرف وہ شخص ہے جس نے 2 اونٹ خریدے، ان کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، مسلمانوں میں تقسیم کیا. ٹائم بھی دیکھنا کتنا لگے گا، مال بھی دیکھنا کتنا لگے گا. فرمایا ایک وہ مسلمان جس نے فقط کتنی آیات پڑھ لی، اتنا ثواب اونٹ والے کو نہیں. فرمایا جتنا قرآن کی 2 آیات پڑھنے والے کو میرا رب ثواب عطا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا وَثَلَاث وَأَرْبَعَ خَيْرٌ لَّا مِنْ أَرْبَعَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ. فرمایا 3 پڑھ لو تو 3 اونٹوں سے زیادہ ثواب، 4 پڑھ لو تو 4 اونٹوں سے. اب وہ میرا جملہ جو میں نے مثال کے طور پہ پیش کیا تھا کہ کس کس کو پسند ہے 100 اونٹ، اس حدیث کی روشنی میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی 100 آیات پڑھ لو تو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ذبح کرنے سے رب زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. 500 آیات کی تلاوت کر لو، رب 500 اونٹوں کو صدقہ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا. اللہ حاضر قیاس 1000 1500 2000 جتنی آیات بڑھاتے جائیں اتنے اونٹوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا اللہ کریم کس کو ثواب دیتا ہے؟ جو قرآن کی، اونچی بولے. اس سے آسان نسخہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مالی ذخیرہ ہو بندے کے پاس، اربوں ڈالروں کا مالک ہو، تب بھی وہ 1 کروڑ روپیہ روزانہ صدقہ کرے، سمجھ میں نہیں آتی. اللہ ہدایت دے دے تو بات اور ہے، کیونکہ جتنا مال زیادہ ہے اس وقت کی حالت الا ماشاءاللہ اتنا زیادہ بخل ہے. جو سال کے بعد 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے زکوٰۃ کے دینے کو چٹی سمجھتا ہو، وہ روزانہ کا 1 کروڑ روپیہ نفلی صدقہ کب کرے گا؟ پھر صرف کرنا نہیں، 100 اونٹ کو خریدنا، باندھنا، ذبح کرنا، گوشت کو تیار کرنے کے لیے جگہ درکار ہونا، تیاری میں وقت، پھر 100 اونٹ کے گوشت کو مسلمانوں کے گھروں تک پہنچانا کتنے مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی عزت پہ قربان جائیں، امت پہ کتنا شفقت ہے. ایک طرف اتنا مشکل کام کہ کوئی کر نہیں سکتا، اور اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دی اپنی امت کو ایسے کام میں کہ جو مسلمان بھی اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا چاہے تو اس کو کوئی مشکل سامنے آتی. دیکھیں ابھی جو ہم قرآن پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کسی نے ہمیں روکا؟ اتنا کچھ بات. سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سے 1.5 منٹ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے. سورہ فاتحہ میں 7 آیات بینات، اتنے ٹائم میں 7 اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب مل گیا. غور کرتے جائیں آپ. لیکن یہ ساری صورتحال بنے گی کب؟ جب ہم یہ جو غفلت والی چادر ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے، ہم تلاوت نہیں کرتے. خدایا میرے بھائیو بزرگوں،
اس غفلت والی حالت کو بیداری والی حالت میں تبدیل کرو. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جاؤ. جو غلطیاں کوتاہیاں آج تک ہو گئیں اللہ کی جناب سے معافی مانگ کے بس رسول اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو. ورنہ پتہ نہیں کتنے چہرے، میں پورے شہر کی مثال نہیں دیتا، فیصل آباد کی، آپ کے محلے کی بات عرض کر رہا ہوں. نہ جانے کتنے چہرے ایسے تھے جو 1435 سنہ ہجری والے رمضان میں ہمیں اس مسجد میں نظر آتے تھے اپنے محلے کے، اور آج وہ ہمیں نظر، وہ اپنے حقیقی گھر یعنی قبرستان پہنچ گئے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو جو حقیقی گھر ہے اس کے لیے کتنی کوشش ہم کرتے ہیں، اور جو عارضی ٹھکانہ ہے کس قدر عارضی ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے کسی غلام سے پوچھا کہ دنیا کی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے کہ میں کتنا زندہ رہوں گا. عرض کی جتنا عصر سے مغرب کا وقت ہے، کتنا؟ سرکار نے فرمایا اتنی لمبی امید باندھی ہوئی ہے. غور کرو، فرمایا اتنی لمبی امید باندھ رکھی ہے اس دنیا کی زندگی پر. یا رسول اللہ پھر آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ حالت یہ ہے، شان یہ ہے، مقام یہ ہے، میری سانسوں کا بھی مصطفیٰ کریم کو علم ہے، آپ کی سانسوں کا بھی سرکار کو علم ہے. کس نے دنیا میں کتنی سانسیں لینی ہیں، قیامت تک کتنے آئیں گے، کون کون مجھے مانے گا اور کون کون میرا انکار کرے گا، یہ ساری باتیں مصطفیٰ کریم کو پتا ہے. اس کے باوجود فرمایا اتنی لمبی امید باندھ رکھی ہے دنیا کی زندگی پر. غلام نے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ کتنا سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں تو اتنا سمجھتا ہوں بس جو سانس آ گئی سو آ گئی، میں تو اگلی کی بھی امید نہیں رکھتا. حالانکہ پورے انسانوں اور جنوں کی زندگی کا علم بھی ہے، چاہے تو زندگی گھٹا ڈالیں چاہے تو بڑھا دیں، اختیارات اتنے ہیں، شان اتنی ہے. لیکن جب صحابہ نے پوچھا پھر آپ دنیا کی زندگی کو کتنا طویل سمجھتے ہیں؟ فرمایا جب میں ایک سانس لیتا ہوں نا میں تو دوسرے کی امید بھی نہیں رکھتا، میں تو اتنا سمجھتا ہوں اس دنیا کو. جب بندہ اس طرح دنیا کی فانی زندگی کو سمجھ لے، اس کی حقیقت کو، پھر یہ حقیقت ہے کہ اس بندے سے رب کی نافرمانی نہیں ہوتی. یہ نافرمانیاں تب ہوتی ہیں جب کئی کئی سال کے ایڈوانس منصوبے ہم نے پہلے سے سوچے ہوئے، پتہ نہیں ہے اگلی سانس کا، اور 10 سال بعد کیونکہ میرے بیٹے نے جوان ہو جانا ہے اس لیے بیمہ پالیسی کروانا اس کے لیے لازم ہو گیا، خود بھی حرام کا مرتکب ہوا، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلانے والا بنا. یہ کیا ہے؟ صرف لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں. کیا باندھ رکھی ہیں؟ کیونکہ بیمہ پالیسی کسی بھی طرح کی ہو، اسلام میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر، خصوصاً کتاب البیوع کے اندر فرمایا کئی صورتوں میں جوا ہے اور کئی صورتوں میں سود ہے. کئی صورتوں میں بیمہ پالیسی کیا ہے؟ بولو تو صحیح، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا کہ آپ نے کروایا ہوا ہے، جس نے کرایا اس کو خود سمجھ آ جائے گی. کئی صورتوں میں اونچی بولو، اور کئی میں